اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی کلاس کے اندر ہم کلاس 7 اسلامیات چیپٹر نمبر 6 ہدایت کے سر چشمے اور مشاہیر اسلام کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چیپٹر نمبر 1 سے چیپٹر نمبر 5 تک کی ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہدایت کے سر چشمے اور مشاہیر اسلام کے اندر الف ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ۔ امہات المومنین ایمان والوں کی مائیں سے مراد حضور خاتم النبیین کی ازواج یعنی بیویاں ہے۔ آپ خاتم النبیین کی تمام ازواج مطہرات ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور آپ خاتم النبیین کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ جیسے کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اس سے بار کہ اسے نبی کریم خاتم النبیین کی ازواج مطہرات کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی سب سے خوش نصیب خواتین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور خاتم النبیین کی نسبت عطا فرمائی۔ اس سبق میں ہم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے چند ایک شخصیت اور مناقب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی دنوں میں اسلام قبول کیا جب آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک لگ بھگ 10 سال تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنا پیغام نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھجوایا، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی قبول فرمایا۔ چنانچہ 3 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 400 درہم حق مہر کے عوض نبی کریم خاتم النبیین کے ساتھ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اے حفصہ، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے بے شک وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روزے دار اور کثرت سے راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کرنے والی ہے اور وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین سے بہت سے علوم سیکھے۔ آپ سے 60 حدیثیں منقول ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان المعظم 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ منورہ کے حاکم مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں دیگر ازواج المطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ام المسلکین یعنی مساکین کی ماں ہے۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بہت ہمدردی اور بلائی کا معاملہ فرماتی تھی۔ آپ کے پاس جو کچھ آتا آپ غریب اور فقیر لوگوں میں تقسیم فرما دیتی تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین سے نے کہا کہ صرف 2-3 ماہ کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ خاتم النبیین نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضور خاتم النبیین کے سامنے ہوا۔ باقی ازواج حضور خاتم النبیین کے وصال کے وقت زندہ تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ ہے۔ ام سلمہ کنیت ہے۔ آپ کی پرورش ابو امیہ جیسے سخی باپ کی آغوش تربیت میں بڑے ناز و نعمت سے ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور ان کو اسی گھر میں ٹھہرایا جس میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دانشمند اور سمجھدار خاتون تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم خاتم النبیین کو ایک معاملہ پیش آیا تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین رائے سے ہی حل ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور نبی کریم خاتم النبیین کی اطاع و فرمانبرداری میں بسر کی۔ آپ سے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین کی پھپھی کی بیٹی تھی۔ پہلے حضرت زید بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔
ان سے طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین سے کروا دیا۔ اس نکاح کا واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں مذکور ہے، جو ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بہت مشہور تھی، جو کچھ ہوتا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم بھیجے۔ آپ نے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دیے۔ حضور خاتم النبیین کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ نبی کریم خاتم النبیین نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا، تم میں سے وہ مجھے جلد ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ آپ خاتم النبیین کی یہ بات سن کر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ ناپنے لگی۔ ان میں سب سے لمبا ہاتھ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب نبی کریم خاتم النبیین کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو امہات المومنین سمجھ گئی تھی کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت و فیاضی میں سب سے آگے تھی۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا، اے اہل مدینہ، اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو۔ چنانچہ جنازے میں اہلیان مدینہ نے کثرت سے شرکت کی۔ جس دن آپ نے وفات پائی وہ سخت گرمی کا دن تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر پر ایک شامیانہ لگوا دیا تاکہ قبر کی تیاری اور تدفین میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر سا خطبہ بھی ارشاد فرمایا، جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمانداری، غسل، تجہیز و تکفین اور تدفین کے بارے میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 20 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی عمر 53 سال کے قریب تھی۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے رونمائی حاصل کرنے کے آج کی خواتین اپنے ملک کی تعلیم و ترقی، علم و فروغ اور دین کی تبلیغ میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ نیکسٹ میرے پاس مشق آ جاتی ہے۔ پہلا کوشچن ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المساکین لقب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے ہند بنت ابی امیہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین کو بہترین مشورہ دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم خاتم النبیین سے نکاح کا ذکر ہے سورۃ الاحزاب میں۔ مختصر جوابات کے اندر پہلا جی، امہات المومنین کن ہستیوں کو کہا جاتا ہے؟ امہات المومنین ایمان والوں کی مائیں سے مراد حضور خاتم النبیین کی ازواج یعنی بیویاں ہے۔ سیکنڈ کویشچن ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کتنا تھا؟ جواب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 400 درہم حق مہر کے عوض نبی کریم خاتم النبیین کے ساتھ کر دیا۔ تھرڈ ہے، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ رسول اللہ خاتم النبیین نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ام المساکین کیوں پڑا؟ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ام المساکین یعنی مساکین کی ماں ہے۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بہت ہمدردی اور بلائی کا معاملہ فرماتی تھی۔ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا آپ غریب اور فقیر لوگوں میں تقسیم فرما دیتی۔ لاسٹ ہے، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرایا، اے اہل مدینہ، اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو۔ چنانچہ جنازے میں اہلیان مدینہ نے کثرت سے شرکت کی۔ جس دن آپ نے وفات پائی وہ سخت گرمی کا دن تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر پر ایک شامیانہ لگوا دیا تاکہ قبر کی تیاری تدفین میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر سے خطبہ دیا جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمانداری، غسل، تجہیز و تکفین اور تدفین کے بارے میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ لانگ کویشچن نمبر 1 ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان کرے۔ لانگ کویشچن نمبر 2 کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تھرڈ میں ہے زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ تو یہ میرے پاس لانگ کویشچن نمبر 3 ہے، زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائے گا۔ یہ لانگ کویشچن نمبر 2 ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائے گا، اور یہ لانگ کویشچن نمبر 1 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائے گا۔ تو یہ تھا میرے پاس چیپٹر نمبر 6 امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔